نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اہل مکہ نے اپنی ایک خود ساختہ شریعت بنا رکھی تھی، اس کو ختم کرنے کے بعد فرمایا آؤ میں تم کو بتاؤں کہ تمہارا رب دراصل تم سے چاہتا کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، تعالو آؤ۔ تعالو کا لفظ عین لام واو سے ہے، علو بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلندی سے جب کوئی بلاتا ہے تو نیچے والے کو کیا کہتا ہے؟ تعالو آؤ، یعنی اوپر آ جاؤ۔ تو یہاں بھی آنے کے لیے تعالو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو مان کر بلندی پاؤ۔ اتلو میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کون سی چیزیں تھیں؟ یہ کون سے احکامات تھے؟ یہ دراصل ملت ابراہیمی کے ہی تفصیلی احکامات تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا۔ اہل مکہ کے اپنے گمان اور اپنے قیاس کی بنیاد پر بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے اور ان کے توہمات اور عقائد اور ان کی رسموں کو ختم کیا گیا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حرام وہ نہیں جو تم نے اپنی مرضی سے حرام کر لیا۔ اللہ نے جو حلال جانور پیدا کیے تھے، تم نے جب ان کو حرام کیا تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں تھا جو تم کرتے رہے۔ حرام دراصل کیا ہے، تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، آؤ تم کو وہ بتایا جائے۔ اور یہ ایک خوبصورت انداز ہے نا کہ ایک شخص جو اپنے من گھڑت خود ساختہ دین میں جی رہا ہو، اسے کہا جائے چھوڑو اس کو اور آؤ دیکھو رب کا دیا ہوا دین کیا ہے۔ اور پھر اس میں 10 باتیں اس میں بتائی گئیں۔ یہ 10 احکامات جو دراصل صحیفہ ابراہیم میں تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 10 کمانڈمنٹس کے طور پر یہی احکامات دیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر یہ 10 احکامات دیے گئے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ پھر اسی طرح کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت ماہر عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ احکامات تورات میں بالکل شروع میں آتے ہیں، یعنی یہ وہ 10 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورت آل عمران میں آیا ہے۔ یعنی یہ احکامات کیا ہیں؟ محکمات میں سے ہیں، جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ یعنی یہ وہ 10 بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر الہامی مذہب کی بنیاد رہی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے، یعنی وعدہ کرے کہ وہ ان پر عمل کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہی 3 آیات تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اب اس تمہید کے ساتھ ان آیات میں پائے جانے والے احکامات کو غور سے سنیں۔ قل تعالوا کہہ دیجئے آ جاؤ،
اتلو، میں تم کو سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، تم پر تمہارے رب نے کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شیئا اسم نکرہ ہے، یعنی ظاہر میں باطن میں، شرک جلی، شرک خفی، ریاکاری، ہر چیز سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا، اگرچہ تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، یعنی پھر بھی شرک نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے مطلقاً کسی کو شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، یعنی بالکل شرک نہیں کیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ بسا اوقات ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور ہم انجانے میں لا علمی میں شرک کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ شرک کو اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں پہلے درجے پر رکھا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے شرک ہی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ شرک کی موجودگی میں باقی سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ظلم عظیم، جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہو جائے تو بخشش نہیں، وہ شرک ہی ہے۔ دوسرا کام وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حقوق بتائے گئے۔ احسان کی تمام صورتیں آپ کے سامنے ہیں۔ والدین کی خدمت، اطاعت، ان کو خوش رکھنا، ان پہ مال خرچ کرنا، ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا، ان کو کمپنی دینا، یہ تمام صورتیں احسان کی ہیں، اور ایسا نہ کرنا حرام قرار دیا گیا۔ تیسری بات، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ املاق کا لفظ میم لام قاف سے ہے، مفلس اور تنگ دست ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود نے پوچھا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے، اس خوف سے کہ تیرے ساتھ رزق میں شریک ہوگی۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو نقصان میں بتایا جنہوں نے لا علمی میں بھی اپنی اولاد کو قتل کیا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تو اس معاملے میں اگر کوئی شخص جہالت کا شکار ہے تو بھی اس کی جہالت کو دور کرنا چاہیے۔ یہ میسج اور یہ پیغام ان باتوں میں سے ہے جس کو ہمیں خوب خوب عام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ دور جاہلیت میں تو لوگ جب بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان کو بہت برا بھلا کہا جاتا، اور آج ہم ان کو جاہل اور بدو عرب کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی اور قدیم معاشرے میں ایسا کیا جاتا تو ہم کہتے وہ لا علم لوگ تھے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب آج کے پڑھے لکھے جدید سو کالڈ مہذب معاشرے میں لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت نام دے کر قتل کرتے ہیں، اور اس قتل میں اسباب کم و بیش وہی ہیں جو پرانے زمانے میں تھے۔ مثلاً دور جاہلیت میں لوگ آر کی وجہ سے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات میں آر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ بعض خواتین کو طلاق تک دے دی جاتی ہے اگر وہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہو۔ اسی طرح قتل کا ایک بہت بڑا سبب جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مسلمان عورتوں کی اکثریت کے منہ پر یہ لفظ پایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ غور کریں تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ذرا آپ ایکسپلین تو کریں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، گویا رازق آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے مار رہے ہو ان کو، نحن نرزقکم، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، وإیاہم، ان کو بھی دے دیں گے، جو رب تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی کھلا دے گا۔ اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے سینے میں ساتھ ہی دودھ اترتا ہے، اور 2 سال تک ماں کے ساتھ غذا رکھی جاتی ہے اس بچے کی کہ اگر کچھ اور نہیں بھی اس کو ملتا تو وہ اس پر سروائیو کر سکتا ہے۔ تو یہ انتظام کون کرتا ہے؟
یہ رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. سورۃ انعام میں فرمایا نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور الاسراء میں کیا فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی دے رہے ہیں. اگر تم کھا رہے ہو، تم جی رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا. اور شیطان نے مشرکین کے لیے ان کے اس عمل کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا. آج بھی یہ عمل خوبصورتی میں لپٹا ہوا ہے، جس میں عموماً کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی. دور جدید میں یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، اور اولاد کو قتل کرنے کی اور اولاد کو ختم کرنے کی مختلف صورتوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تھوڑی سی اس کی تاریخ. برطانیہ کا ایک مشہور ماہر معاشیات مالتھس 1766 سے 1834 تک، اس نے 1798 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصول آبادی، آبادی کا اصول. اس نے اس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1 2 4 8 16 کی نسبت سے بڑھ رہی، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت یعنی 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھ رہے ہیں. اور اپنے نظریے کے مطابق اس نے برطانیہ کی موجودہ آبادی اور وسائل پیداوار کا حساب لگا کر یہ پیشن گوئی کی کہ اگر انسانی پیدائش اور وسائل پیداوار کی یہی صورت رہی، یعنی انسان تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور وسائل کم پیدا ہو رہے ہیں، تو برطانیہ 50 سال کے اندر اندر افلاس کا شکار ہو جائے گا، یعنی بھوکوں مر جائے گا، برطانیہ ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد برطانیہ نے جو ترقی کی اور جو دنیاوی اعتبار سے خوشحالی دیکھی، اس نے مالتھس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا. اس وقت برطانیہ میں ابھی انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو یہ تھیوری تھی، اس کی بنا پر اس کو جھوٹا پیشین گو قرار دیا گیا، یعنی اس نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا. برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن، جس کے نتیجے میں خوشحالی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی. مثلا پاکستان ہی کو آپ دیکھیے، جب پاکستان بنا تھا تو اس کی آبادی کتنی تھی؟ 5-6 کروڑ کے درمیان تھی. آج 55 سال کے بعد اس کی آبادی 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی 13-14 کروڑ تک ہو چکی ہے. اور اگر ایوریج شخص کو دیکھا جائے اس وقت کے اور آج کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وسائل پیداوار انسانوں کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہیں، اور خوشحالی اس وقت سے کچھ کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں وسائل کی تقسیم درست نہیں. جتنی فوڈ ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایوریج گھر میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. خواتین اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے دودھ ابال پھینکتی ہیں، کھانا جلا پھینکتی ہیں، آٹا گراتی ہیں، اور پکے ہوئے کھانے کو صحیح طور پہ سٹور نہیں کر سکتی. پھل اور سبزیاں گھر میں لا کے گلا سڑا کے بن میں پھینکتی ہیں، اور اسی طرح صحیح طور پر ان وسائل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہر گھر میں جو فوڈ ویسٹ ہوتا ہے، اسی کو اگر آپ صحیح طور پر انسانوں کو فیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو کوئی بھوکا نہ بچے. اسی طرح اگر سارے ملک کے امیر لوگ صحیح طور پر زکوٰۃ دیں تو کوئی بھی شخص غریب نہ رہے. اگر سارے نکمے لوگ فارغ پڑی ہوئی زمینوں پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ہرا بھرا ہو جائے. لیکن ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے جب افلاس کا شکار ہوتے ہیں تو صرف سبب کیا بتاتے ہیں؟ مخلوق زیادہ ہو گئی ہے، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب مسائل پیش آئے ہیں. حالانکہ بہت سے لوگ محض بیکار بیٹھے ہیں. بہرحال یہاں اس وجہ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یا رزق میں شریک سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رازق ہم ہیں. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کسی کا رازق ہے یا اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے والا ہے. قتل اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں، وہ ابارشن ہے. یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی سے متعلق ہے، اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے اس سلسلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت ابارشن کی کیا ریٹ ہے. یہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹسٹکس ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15, 14, 13 لاکھ ابارشنز پر ایئر ان کے یہاں ہو رہے ہیں مختلف ایئرز میں. اور 1973 سے لے کے اب تک 40 ملین بیبیز جو ہیں وہ ابارٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس کا ایوریج اگر لگائیں تو 4000 بیبیز ایچ ڈے ابارٹ ہو رہے ہیں. یہ صرف یو ایس میں ہے, باقی دنیا میں تو معلوم نہیں کیا ہے. جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں ابارشنز کیے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ابارشنز ہیں وہ برتھ کنٹرول کا طریقہ ہیں. صرف 1% ریپ یا اس وجہ سے ہونے والے پریگننسیز کے لیے ہوتے ہیں, اور 1% جو ہے وہ فیٹل اب نارمیلٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور 3% جو ہیں وہ مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو بیسک وجوہات ہیں فیٹل اب نارمیلٹیز اور مدر کی ہیلتھ, وہ بہت چھوٹا فیصد ہے اس پوری تعداد کا جو بچوں کو ابارٹ کیا جاتا ہے. جو وجوہات دیکھی گئی یو ایس میں کہ کیوں عورتیں چوز کرتی ہیں ابارشن, تو 25% نے کہا کہ وہ چائلڈ بیئرنگ یعنی کہ بچے پیدا ہونا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. 7% نے کہا کہ وہ بچے نہیں چاہتی اس لیے کرائے. 21 نے کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی. 10.8 نے کہا کہ ان کی جاب یا ایجوکیشن جو بچے کی وجہ سے ڈسٹرپٹ ہوتی ہے اس لیے نہیں چاہتی. 14 نے کہا کہ ان کے جو پارٹنر ہے اس کو یا ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی. 2.2% جو تھی وہ اس لیے بہت ینگ لڑکیاں تھیں اس کی وجہ سے پیرنٹس نے کہا کہ کرا لیں. 2.8% ہیں جو کہ مٹرنل ہیلتھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور بچے کا جو رسک ہے وہ 3.3% ہے. تو یہ وجوہات سامنے آتی ہیں. پورے ورلڈ کے جو ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 46 ملین ابارشنز ہر سال ہوتے ہیں, یعنی کہ 46 بیبیز جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو پاتے. اس کا اگر پر ڈے ہم دیکھیں تو 1,26,000 پر ڈے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو 78% ابارشنز ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں, یعنی کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں, اور 22% جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں. یعنی کہ زیادہ ٹارگٹ یہ ابارشنز کا اور یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ ہمارے ہی ممالک ہیں, اور یہیں پر یہ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو لائف ٹائم ایوریج ہے یعنی کہ تقریباً ہر عورت جو ہے 1 ابارشن پر وومن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو ایک بات ابھی ہو رہی تھی کہ بچے کو جو ابارٹ کرا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی ان ہیومن چیز ہے یا زندہ چیز نہیں ہے, لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت پہلے بچے کے اندر بہت ساری موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سینسز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مثلاً یہ کہ 6 ویکس میں بچے میں ریفلیکس ایکشن شروع ہو جاتا ہے. اس کو اگر آپ ٹچ کریں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایک سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے. اور 8 ویکس میں والنٹری موشن یعنی کہ ارادی طور پہ بھی وہ موشن شروع کر دیتا ہے, اور اگر اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 6 to 8 ویکس میں بالکل بامقصد پرپز فل کوآرڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے کلے کے اوپر ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے, اپنی بیک کو آرچ کرتا ہے. 15 ویک پہ کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا سینسٹیو ہوتا ہے, کہیں بھی آپ ہاتھ لگائیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 12 ہفتے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 9 سے 13 ہفتوں میں اسمیل کی اس کا سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 14 ویک سے ہیئرنگ بگننگ ہو جاتی ہے, اور 14 ہفتے سے کہتے ہیں کہ پین, اینگر, پلیجر وہ سب چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے. بلکہ ٹیسٹ کا جیسے جہاں بات تھی تو میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ماں کی خوراک اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب سلائن یا نمکین چیز ہوتی ہے تو وہ منہ بناتا ہے, اور میٹھی چیز ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اچھی طرح پی لیتا ہے. اور اسی طرح اس پہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ٹیک پلیس کر رہی ہوتی ہے, ایموشنل رسپانسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جان میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ فیٹس جو ہے ایک لیونگ بینگ ہے, ایک زندہ چیز ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے کچھ ان ہیومن میتھڈز آف ابارشن. ایک تو یہ سکشن اینڈ اسپریشن کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, میں صرف آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتاتی ہوں. سکشن ڈیوائس یا مشین بچے کو رپ اپارٹ کر دیتی ہے, پھر ابارشنسٹ اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے. DNC ڈائلیشن اینڈ کیوریٹاج, پہلے 3 مہینوں میں ایک گول سی لوپ شیپ چھری سے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے. 12 ہفتے سے لے کر 4 مہینے تک یہی طریقہ عموماً استعمال ہوتا ہے. ماں کے سروکس کو کھول کر رحم مادر میں پہنچ کر بچے کو مڑوڑ کر کھینچ کے نکالا جاتا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے, وہ ہل رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ خون ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کو پلائرز جیسے آلے سے توڑا جاتا ہے. بیبی کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی انستھیزیا نہیں دیا جاتا. کھوپڑی کو کچل کر نکالا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں نارمل طریقے سے تو وہ باہر نہیں آ سکتا,
اور ابھی تک یہ بات مجھے تو ریڈنگ میں نہیں پتہ چلی، لیکن میرے خیال ہے کہ انیستھیزیا شاید اس وجہ سے نہیں دیتے کہ اگر شاید انیستھیزیا دے دیں تو بیبی کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، لیکن وہ لائیو زندہ بچے کو اس طرح کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں. اچھا، ڈائلیٹیشن اینڈ ایویکویشن کا یہ پروسیجر تھا. ایک اور طریقہ ہے جس کو سالٹ پوائزننگ کہتے ہیں، 4 مہینے اور اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابارشنسٹ زہریلا سولوشن پیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ماں کے رحم میں. بچہ زہر کو بریتھ کرتا ہے، اس میں سانس لیتا ہے اور مرنے تک تڑپتا رہتا ہے، جس سے ماں محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ ہلتا ہے اس کے پیٹ میں. بیبی کو مرنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، جو پھر 24 گھنٹے بعد ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں آج کل ویسٹ میں پڑھنے میں آیا کہ بہت پاپولر ہے، پارشل برتھ ابارشن، یعنی کہ تھوڑا سا انٹیکٹ بچے کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو فٹ ہے وہ وجائنا کے اندر پل کرتے ہیں پہلے، اور بریچ یعنی کہ ہیڈ فرسٹ اس کو باہر لاتے ہیں. جب بچے کا باہر آ جاتا ہے سر، تو اس کے نیپ میں یعنی کہ اس کے گردن کے اوپر سیزرز کے ساتھ کاٹتے ہیں اور خون کو بڑا کر دیتے ہیں، اور ایک سکشن ٹپ انسرٹ کر کے بیبی کے برین کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس سے پھر اسکل جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے اور بیبی کو باہر نکال دیتے ہیں. اور اس طریقے کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ایک پوری مارکیٹ کھل گئی ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز میں یہ بیچے جاتے ہیں. سیل آف بیبی پارٹس، پوری ایک انڈسٹری وہاں پر بن رہی ہے. تو وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. ہسٹیروٹمی یہ ایک اور طریقہ ہے. یہ ایک منی سیزیرین ابارشن ہوتا ہے. رحم کو سرجیکلی کھولا جاتا ہے. اس میں ابارشنسٹ ماں کی کارڈ یا ناف کو کاٹ دیتا ہے اور بیبی سیزیرین یعنی کہ کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اور بیبی کو ایک بیسن میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سانس گھوٹ دیا جاتا ہے اس کا. اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے. ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابارشن کے لیے، وہ یوزلی یا تو انلیگل پریگنینسیز ہوتی ہیں یا پھر یہی کہ لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی، ان کی بھی ایسے ہی ابارشن ہو گیا تھا. ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا، ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج. نارملی جب ایک خاتون ڈیلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے، لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں. تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈائلیٹیشن اینڈ کیوریٹاج کی تھی. اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی، اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے، اس کی ٹوز، اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو شاید یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پینفل ہوتا ہے مدر کے لیے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پینفل ہوتا ہے. لیکن بیبی کی فیلنگز ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں، ہم کیسے ان کو پالیں گے، ہم ان کو ابورٹ کرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں، تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو اس کے بعد پھر ہمیں کس چیز کا ڈر رہ جاتا ہے؟ ماں کی ہیلتھ میں ابارشن کے کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ میٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ ماؤں میں اموات کا ریٹ 1979 سے 1986 تک 1,00,000 ڈیلیوریز میں 9.1% ہے. یعنی ہر 100 مائیں جو یہ کراتی ہیں اس میں سے 9 جو ہیں ان کا مطلب وہ نہیں سروائیو کرتی ہیں. اگر ابارشنز ٹیوبل پریگننسی وغیرہ کو نکال دیا جائے تو 1985 میں ریٹ صرف 4.7 اموات ہوتا، یعنی کہ نارملی اگر ہو رہا ہوتا. اس کے علاوہ جو پرابلمز ہوتی ہیں اگر کوئی ابارشن کرائے، اس میں انفیکشنز ہیں. رحم مادر اور ٹیوبز میں انفیکشن عموماً مستقل نقصان کا باعث بنتا ہے. فیلوپین ٹیوب ایک نازک باریک ٹیوب ہوتی ہے، انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹیوب بند ہو سکتی ہے. اس سے پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہوتا ہے. علاج کے باوجود یہ انفرٹیلٹی یا بانجھ پن کا باعث بنتا ہے. ایک یونیورسٹی کے ہسپتال میں 4 سالہ تجربے کے دوران 27% کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. ہیموریج یعنی کہ خون کا بہت زیادہ بہہ جانا. جو عورتیں ابارشن کراتی ہیں کئی میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے 10% کو ٹرانسفیوژن کے ذریعے وائرل ہیپاٹائٹس اور 2% کو ایڈز جیسی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یوٹرس بھی رپچر ہو جاتا ہے یعنی کہ پھٹ جاتا ہے. اس سے بے انتہا بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے. رپچر ہو جانے سے آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں. امنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم یہ ماؤں کی اموات کا ایک اہم سبب بنتا ہے. 80% مورٹیلٹی ریٹ اسی کی وجہ سے ہے. اس کا علاج غیر مؤثر ہے کیونکہ موت اچانک واقع ہوتی ہے. چونکہ سرجیکل ابارشن ایک اب نارمل طریقہ ہے جس میں پلیسنٹا جو کہ رحم کے اندر تک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے، جب اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تو بیبی کے ارد گرد
جو فلوئڈ یا پانی ہوتا ہے یا پھر ٹیشوز اور بلڈ کلوٹس ماں کے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھیپڑوں میں جا کر اچانک موت کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح بریسٹ کینسر انسٹیٹیوٹ فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق انڈیوسڈ ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں 50% زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ خطرہ 18 سال سے کم عمر اور 29 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں دگنا ہو جاتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرجیکل پروسیجر جو کیا جاتا ہے، پھر دوسری یہ کہ عورت کے اندر ارلی پریگننسی میں ہارمونز جو بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ ایک دم سے ابرپٹلی ان کو روک دیا جاتا ہے. اس سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں سے ایک بریسٹ کینسر بھی ہے. تھوڑی سی باتیں یہ ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے ابارشن کو، اور یہ بہت بڑا ریکٹ ویسٹ میں ہے. یہاں پر یہ ابارشن کلینک ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی رائے بدل دے، جیسے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے اور آخر میں وہ کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، تو پورا سٹاف اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اٹس ٹو لیٹ، اور اس کو وہ سیڈیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دے کیری آؤٹ دا ابارشن. اور پورا ایک مافیا ہے جو کہ انڈیوس کر رہا ہے ینگ لڑکیوں کو اور ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹیز. ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی ایک لڑکی کی ایکسپیرینس کے. کہتی ہیں کہ I laid on the table and they were ready to start the procedure. The doctor first had to do an ultrasound to determine the size and placement of the unborn baby. یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا. He pressed so hard کہ my baby kicked. یعنی کہ اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تو اس کے بیبی نے کک کیا. It was then I knew it was alive and I sat up and I cancelled the procedure. اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن، مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکیاں، ٹین ایج لڑکیاں ہیں، وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ابورٹ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. السلام علیکم، افشین ہے میرا نام. اس وقت بھی میرے 2 بیبیز ہیں. جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا میرا. سیکنڈ پریگننسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہیں، اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ کڈنی خراب ہے. پھر 1 مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید 1 مہینے بعد آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے. جب 1 مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابورٹ کروا دیں. اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلمز عام ہوئے ہوئے تھے اور دیکھا بھی تھا ہاسپٹلز میں، سب ڈائلسس ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہے ہیں. تو سب نے بات ہوئی تو بتایا گیا کہ نہیں تم نہ ابورٹ کروا دو. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو ابورٹ کرا دیں کیونکہ یہ اگر 9 منتھس کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی. تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں. خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا. 7 ڈے میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے ٹیبلٹس رکھے، 24 آورز گزرے، کوئی بھی پروگریس نہیں، ویسے کا ویسے ہلکے ہلکے اسٹروکس آتے رہے، پین ہوتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے پتہ نہیں فولیز کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈالی، لیکن اتنا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈیلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی، سب نارمل ہو جائے گا. 15 ڈیز کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے پھر موومنٹ سی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے. میرا بیبی کتنی تکلیف اسے ہوئی ہوگی جس وقت اسے. اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو اس کے گھر سے دھکا دے کے نکالتے، اسی کا گھر اور مجھے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر آئی ہوں، اور مجھے اتنا زیادہ میرے دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو 15 دن تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا ہے. میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو بھی ہو گیا اچھا ہوا. بلا وجہ وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ اس کی جو فیلنگز پیٹ میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس سے میں نے اس کو نکال دیا، اور وہ بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا. اور لیبر پینز مجھے انہوں نے 3 days دیے تھے، اور 3rd day وہ بیبی جو ہے ڈیلیور ہوا تھا شام کے وقت، اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا. اس وقت اس بیبی نے سانس لیا تھا میرے سامنے، 2 سانس اس نے لیے. اور اس کے بعد 15 days کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یا اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا. میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے. 7 day میں میری 2 دفعہ ابارشن کے بعد مزید انہوں نے DNC کیے ہوش میں کہ ابھی بھی کچھ پیسز اندر بچتے ہیں، کلاتس بچتے ہیں. اور اتنی زیادہ میں شدید چیخیں اس وقت مارا کرتی تھی جب وہ ہوش میں میری DNC کرتے تھے کہ میرے ہسبینڈ سے بھی اس وقت برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا پلیز آج کے بعد تم اس ہاسپٹل میں نہیں آؤ گی، تم وہیں چلو جو تمہاری فیملی ڈاکٹر ہیں. تو DNC کے بعد 7 day والوں نے مجھے
ایک اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا تھا کہ مزید دیکھیں گے کہ آپ کے اندر مزید کلوٹس تو نہیں بچے ہیں. 7 ڈے میں مجھے اس کا ملا تھا آلموسٹ 10,000 3 days انہوں نے مجھے رکھا تھا. اس کے علاوہ میری DNC یہ لوگ کرتے رہے, اس کے الگ چارجز مجھ سے انہوں نے لیے تھے. 93-94 کی بات ہے. تو ابھی میں ویکلی کلاسز لیتی تھی, ابھی الہدا کا ریگولر کورس شروع نہیں ہوا تھا. تو میرے درس پر ایک خاتون آتی تھی, وہ کہنے لگی کہ ان کی بہن باہر ہوتی ہیں تو ڈاکٹرز نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان کو اپنا بیبی ابورٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ اب نارمل ہوگا. مجھے جہاں تک پتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ اور اسکالرز سے کنسلٹ کیا, ڈسکس کیا, تو الٹیمیٹلی یہی جواب تھا کہ ابورٹ نہیں کرا سکتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں کوئی مار کے گھر سے نکال دے کہ ہم تمہارے لیے مصیبتیں نہیں اٹھا سکتے کہ تمہیں ہسپتال لے جائیں یا تمہیں دوا کھلائیں یا تمہیں لک آفٹر کریں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہوں اور آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو کہ آپ کو مارنے پہ لوگ تل جائیں, تو بہرحال جو درست بات تھی میں نے وہی بتائی ان کو کہ کم از کم میرے علم اور جتنا میں نے اور علماء سے پوچھا ہے اس کے مطابق آپ ابورٹ نہیں کرا سکتی. اس پر انہوں نے ان کو واپس ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر دعا ہی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دن رات دعا کرنا شروع کی. کہتی کہ جب بیبی ڈیلیور ہونے کا ٹائم تھا اور میں اتنی خوف زدہ تھی کہ اب معلوم نہیں کیا چیز میرے پاس لے کر آتے. کہتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے آپ یقین کریں کہ جب وہ بچہ پیدا ہو کے میرے پاس لایا گیا تو وہ سب بچوں سے زیادہ خوبصورت اور صحت مند تھا. اس کے بعد وہ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو پھر وہ پاکستان آئی اپنے رشتے داروں سے ملنے کے لیے, تو اتفاق سے وہی میری ویکلی کلاس کا پھر درس تھا. تو کہنے لگی کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا, تو وہ بچہ میں ساتھ لائی ہوئی ہوں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کلاس کو وہ بچہ دکھائیں. اور وہ ہنستا کھیلتا اتنا چلتا بچہ چھوٹا سا, اتنا صحت مند اور خوبصورت, کوئی بھی اب نارملٹی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا چلتا, اب نارملٹی ہو بھی سکتی ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے بچہ, لیکن اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ اور اعتماد کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم دوا نہیں کر سکتے؟ اور اگر کسی کو جانا ہے تو آپ مار کے کیوں بھیجتے ہیں؟ اگر اس کی زندگی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو لے جائے گا. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں, کئی پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں, کئی تھوڑی سی آزمائش آنے کے بعد کچھ ہی مہینوں دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن قتل نفس یہ ایک انتہائی سنگ دلانہ کام ہے کہ جسے اللہ نے حرام کیا. اور جیسے کہ ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ احکامات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو دیے گئے. ہر شریعت میں یہی احکامات ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بیعت بھی لی کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ایک ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں, جو کہ ابارشن خود کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ I remember as we made the incision in the uterus to see the baby move underneath the sac of membranes as the cesarean incision was made before the doctor broke the water. The thought came to me, my God, that's a person. At that instant, he broke the water and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. We simply took that little baby that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold stainless steel bowl. Every time I would look over while we were repairing the incision in the uterus, I would see that little person kicking and moving in that bowl. It kicked and moved less and less as time went on. I can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery, and the baby was still alive. You could see the chest moving as the heart beat, and the baby would try and take a little breath. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈپریشن کی بات ہے کہ ڈاکٹرز عموماً کہتے ہیں کہ ہو جائے گا, نارمل ہو جائے گا, تھوڑے دن تک دیکھتے ہیں کہ عورت نارمل ہے. لیکن ریسرچ سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آلموسٹ 1 year آفٹر ابارشن, جب وہ بیبی ایکچوئل ڈیلیور ہوتا, جب بچہ پیدا ہوتا, اس وقت ڈپریشن شروع ہوتا ہے. اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹم سامنے آتے ہیں جو ریسرچ اب تک پک نہیں کر پائی ہے, کیونکہ جب تک وہ اتنا لانگ ٹرم ریسرچ اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتہ چلتی ہے. اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کوٹ میں آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو
تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی، یعنی میرا بچہ ہونے والا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. آلریڈی ہیو اے بیبی، آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. یو آلریڈی ہیو اے بیبی. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کے بعد ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی، ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو. ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو، جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے، اس کے فوراً بعد فواحش کی بات. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنز کی وجہ اللیگل پریگننسیز ہیں، یعنی فحاشی ایک سبب بنتی ہے دوسرے گناہ کا بھی. اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی کرنا تو دور کی بات، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل، ایسے طریقے، ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں. اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا، خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو، نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن آنکھوں کا زنا، اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے، یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا، فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا، ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا، ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا، کیونکہ اس آیت میں آیا نا ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری بھی اور چھپے بھی. بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو، ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پہ آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فواحش کے، بے حیائی کی باتوں کے، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو، اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظہر منہا وما بطن کی جو بات ہے، تو یہاں بطنہ سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہیں جو نمبر 1 یا تو چھپ کر کیے جائیں، یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے تو انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا. یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور 5ویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے؟
کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی جان محترم ہے، حرمت والی ہے، خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2، کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے۔ نمبر 3، کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ابارشن کے بارے میں فتویٰ ہے، میں ریفرنس آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ خود بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کو اس کا علم ہونا چاہیے اور پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک کینیڈین ہیلتھ رپورٹ ہے جس میں نیو کینیڈین ابارشن اسٹیٹسٹکس جو ریلیز ہوئے، اگرچہ یہ پرانے ہیں، بالکل لیٹسٹ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ ایئر 2000 میں 1,05,427 babies were deliberately killed in their mothers' wombs in year 2000. Ottawa, March 28, 2003 کی رپورٹ ہے livesitenews.com. Statistics Canada today released information that 105,427 babies were deliberately killed in their mothers' wombs in the year 2000 in Canada. The reported death toll is added to the 2 million slaughtered since 1969. اور پھر اس کے بعد یہ کہ 1999 میں abortion count was slightly higher اور اس میں 427 کی بجائے 666 تھا اور پہلا فگر وہی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ abortion rate جو تھا 15.4 abortions per 1000 women، یعنی ہر 1000 عورت میں سے 15.4 جو ہیں وہ abortion کراتی رہی 1999 میں اور 2000 میں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور اس میں مسلمز بھی موجود ہیں اور مسلم خواتین بھی یقیناً ایسی مشکلات کا شکار ہوتی ہوں گی۔ تو بعض اوقات لا علمی میں، بعض اوقات دیکھا دیکھی، بعض اوقات کسی بیماری، تکلیف، پریشانی کی وجہ سے، ریزن کوئی بھی ہو لیکن قتل ہے۔ اس میں پھر فتویٰ کیا ہے، اسلام Q&A پہ آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ الفتویٰ الجامعہ، فتویٰ نمبر ہے 3/1056 www.islam-qa.com۔ تو اس پر آپ دیکھ لیجئے۔ اسلام Q&A مشہور سائٹ ہے اور اس میں جو فتویٰ نمبر 3/1056 ہے، کیونکہ وہ ایک دم اتنا ڈھونڈنا مشکل ہوگا آپ کے لیے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں بچے کو ابارٹ کرانے کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ روح نہ پھونکی گئی ہو۔ تو جواب میں انہوں نے لکھا ہے، حمل کے کسی بھی مرحلے میں بچے کو ابارٹ کرانا جائز نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ویلڈ ریزن ہو، کوئی جائز وجہ ہو۔ حمل کے پہلے 40 دن میں اگر اس کو کسی وجہ سے گرانا پڑے، یعنی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے گرانا پڑے تو جائز ہے، مگر اس مرحلے میں صرف اس خوف سے گرانا، اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے کہ یہ نہیں کہ اینی ون کین ڈو دیٹ کہ 40 دن ابھی نہیں گزرے تو چلو کام ختم کریں، صرف اس خوف سے گرانا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا اور تربیت وغیرہ پر بہت خرچہ یا مشکل ہوگا، تو یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں، یعنی یہ ویلڈ ریزنز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے خوف اور یہ خوف کہ ہمارے پہلے ہی بہت بچے ہیں، یہ بھی جائز وجوہات نہیں۔ تو پہلے 40 ڈیز کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب تک کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو ایون پہلے 40 ڈیز میں بھی ابارٹ نہیں کرا سکتے۔ حمل کو علقہ یا مضغہ کے مرحلے میں، یعنی اگر اگلے جو 40 ڈیز ہیں اور اس کے بعد کے، اس کے مرحلے میں بھی اس کو گرانا صحیح نہیں سوائے اس کے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہو، یعنی اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو، اور اس صورت میں کہ حمل کو اگر کنٹینیو کیا گیا، مثلا بعض خواتین کا BP بہت ہائی ہوتا ہے اور پریگنینسی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے میں ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں صرف جائز ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرے تمام طریقے جان بچانے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، ہر طرح کا علاج ہو چکا ہو، ہر طرح کے پریکاشنز لیے جا چکے ہوں کہ ماں کی جان کو خطرہ نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی ماں رسک پر ہے یا ڈینجر میں ہے، یعنی اس کی لائف جو ہے، تو اس صورت میں پھر اس مرحلے پر ابارٹ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تیسرے مرحلے کے بعد جبکہ 4 ماہ گزر چکے ہوں، اس مرحلے میں بھی حمل ضائع کرنا جائز نہیں سوائے اس کے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی وجہ سے
ماں کی جان کو یقینی خطرہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تینوں مرحلے، پہلے 40 ڈیز، پھر جو مرحلہ ہے علقہ اور مضغہ کا، اور پھر تیسرا مرحلہ جب کہ بیبی جو ہے ایک پورا انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ دوسرے فتوے میں ہیں، جس میں کسی نے ان سے پوچھا ہوا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اس پر مجبور کرے اور پھر بیوی اس کا حکم مانے یا نہ مانے، اور اگر بیوی اگر ایسا کرے شوہر کے دباؤ میں آ کر، تو پھر مجرم کون ہوگا. تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ عورت شوہر کی ایسی بات نہیں مان سکتی جو کہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتی، کیونکہ قتل جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اور کل آپ نے پڑھا کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے غضب اور عذاب اور رحمت سے دوری میں مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ 2-3 مختلف علماء کے فتاوی جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. اور اس میں انہوں نے پھر اگر کوئی عورت ایسا کرتی اور خواہ شوہر کے کہنے پہ ایسا کرتی تو شوہر اور بیوی دونوں کو دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. یہ سارے اس کے ریفرنس وغیرہ موجود ہیں، تو پلیز آپ لوگ خود اس سائٹ سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوم کرنا ہو تو آپ اسے وہاں سے کم از کم دیکھ کے وہ کر سکے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ کوئی غلطی سے ایسا کر چکا ہو یا کسی کے مشورے سے یا کسی جذباتیت کی وجہ سے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، تو زندگی میں ہی توبہ کر لینا، کفارہ دینا اور کثرت سے استغفار کرنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ انسانی جان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اور ہر جان ایک الگ جان ہے، اس کا مالک اس کا رب ہے. کسی انسان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے، کیونکہ کسی کی جان لینا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اور کسی کو اس کے زندگی کے حق سے محروم کرنا جو ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تو اس معاملے میں اچھی طرح مزید اس پر اسی چیز کے بارے میں پڑھ کے، اور جہاں کہیں کوئی آپ میں سے سٹینڈ کرتا ہو اس کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کرے. ایک دن بھی گزرا ہو تو بغیر وجہ سے نہیں ختم کر سکتے. بعض لوگ خود گھریلو ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے رہتے ہیں، وہ بھی گناہ ہے. یعنی جب آپ نے انٹینشن یہ کی کہ میں اس حمل کو ابارٹ کر دوں، میں اسے کیری نہیں کرنا چاہتی، تو یہ جو انٹینشن ہے یہ انٹینشن ہی درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ویلڈ ریزن. تو یہ آپ خود پڑھیں اپنی آنکھوں سے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے، کیونکہ میں تو اس میں مفتی نہیں ہوں. تو ایسی پلز بھی جو اس نیت سے لی جائیں، یعنی میتھڈ پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا نا کہ قتل کا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ آپ کسی کو زہر کھلائیں، خواہ آپ کسی کا گلا گھونٹیں، خواہ آپ کسی پہ کوئی ہتھیار تلوار چلائیں، یعنی کوئی بھی طریقہ جو اس میں اختیار کیا جائے وہ غلط ہے. انجام کی بھلائی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. ایک انسان خواہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہے، لیکن اگر اپنی زندگی کے آخر میں کوئی ایسا غلط کام کر جائے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو، تو اس کی وجہ سے پچھلے تمام اچھے کام بھی ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں. انسان کا انجام اس کے اعمال کے آخری حصے پر خاص طور پر منحصر ہے. اس لیے اچھے اعمال کی توفیق طلب کرنا بھی ضروری ہے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، کہ اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے، جس پہ تو راضی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ کہ مرتے دم تک ہم اچھائی پر قائم رہیں. تو اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اچھا کر انجام ہمارا سب کاموں میں. کوئی بھی اچھا کام جو ہم شروع کریں اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایک اچھا کام شروع کر لیتے ہیں، اس پر خوب محنت کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارا دل اس سے اکتا جاتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک ایک چیز کی تکمیل نہ ہو جائے اس کا پورا لطف اٹھایا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ دعا مانگنا ضروری ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یعنی تمام کے تمام معاملات، حتیٰ کہ وہ معاملات جن میں ابتدا میں نیت اچھی نہ ہو تو اختتام پر وہ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ختم ہو. اس اعتبار سے بھی یہ دعا مانگنے کی ہے کہ ہمارا اختتام جو ہے وہ آغاز سے بھی اچھا ہو، یعنی ایک معنی میں. اور پھر یہ کہ یہ ویسے بھی رسوائی کا سبب ہے، تو جہاں دنیا کی رسوائی سے پناہ مانگی گئی ہے وہاں آخرت کا عذاب استعمال ہوا ہے، اور عذاب خود رسوائی کا سبب ہے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، اور اسی طرح
سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں آخرت کے آگ کے عذاب سے بچا. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. تو آخرت کی رسوائی دراصل کیا ہے؟ آخرت کا عذاب ہی ہے. اور دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ایسا نہ ہو کہ جس سے انسان کو نقصان ہو جائے. جیسے ایک روایت میں آتا کہ الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال اپنے خاتمے پر منحصر ہیں. اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک پائلٹ بہت اچھا جہاز چلا کے منزل تک لے جائے لیکن اترتے وقت اس کی لینڈنگ اچھی نہ ہو تو سب لوگ برہم ہو جاتے ہیں کہ لینڈنگ اچھی نہیں ہوئی، یہ ماہر تیار نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کام آپ بہت اچھی طرح کر رہے ہیں لیکن آپ جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات بوریت کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، اکتاہٹ کی وجہ سے. تو اصل بھلائی کیا ہے کہ آپ نے اختتام کیسے کیا. اب اس احساس کے ساتھ آپ دعا مانگیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللہم اے اللہ رحمتک تیری رحمت کی نرجو ہم امید رکھتے ہیں فلا تکلنا پس نہ حوالے کرنا ہم کو الی انفسنا طرف ہمارے نفسوں کے طرفت عین آنکھ جھپکنے کی دیر بھی وَأَصْلِحْ لَنَا اور اصلاح کر دے ہمارے لیے، درست کر دے ہمارے لیے شأننا ہمارے حال کو کلہ سارے کے سارے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. بہت ہی اہم دعا ہے. پہلی چیز کہ اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے بڑے عمل کیوں نہ کرتا ہو. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. جتنے اس کے ہم پر احسان ہیں اس کے بدلے میں ہم جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کرنے کے قابل ہی نہیں. پھر اگر ہم کوئی اچھا کام کر بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی توفیق سے. ہم میں یہ قابلیت نہیں کہ خود نیک بن جائیں. اور پھر جتنے بھی انسان کی نیکیاں ہیں قیامت کے دن جب وہ سامنے لائی جائیں گی تو ایک ادنا سی نعمت کو کہا جائے گا کہ ان میں سے اپنا حق وصول کر لو، تو وہ ساری نیکیوں کو اٹھا لے گی اور باقی انسان کے پاس اس کے برے اعمال اور وہ خود ہوگا. اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے. تو اللہم رحمتک نرجو، ہم میں سے ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. جیسے بات ہے نا یدخل فی رحمتہ من یشاء، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور اسی طرح الا من رحم ربک، سورۃ ہود کے اختتامیے میں آپ نے پڑھا کہ وہی لوگ اختلاف سے، فساد سے بچیں گے. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، جس پر تیرا رب رحم کرے اسی کو سیدھا رستہ مل سکتا ہے. اور وہی اپنے نفس کے شر، لوگوں کے شر، شیطان کے شر سے بچ کر اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کر سکتا ہے. تو اسی لیے ہم سب کو پورے احساس کے ساتھ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہم رحمتک نرجو، اور پھر ساتھ ہی فلا تکلنا، تو ہم کو حوالے نہ کرنا، سپرد نہ کرنا. یہ وہی تکلنا کا روٹ ہے جو توکل میں اور وکیل میں آتا ہے. ہمیں حوالے نہ کرنا، کس کے؟ الی انفسنا، ہمارے نفسوں کے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے. بڑے بڑے لوگ، نیک، قابل، عبادت گزار، بسا اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے غلط کاموں میں پڑ گئے کہ اپنا کیا کرایا سب کچھ ضائع کر دیا. فلا تکلنا الی انفسنا، اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا. طرفت عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی، کیونکہ ایک آنکھ کے جھپکنے کی دیر بھی اگر ہم نے اپنی مرضی کر لی تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف. کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، جو وہ چاہتا ہے وہ کریں اور اس کی مرضی کے خلاف نہ جائیں. تو اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کریں گے تو ابھی آپ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، کثرت سے اکساتا ہے. امارۃ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا. آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ایک نیکی کی روٹین دنوں میں بناتے ہیں اور بگڑتے لمحے لگتے ہیں. تھوڑی دیر ڈھیلا چھوڑیں اپنے آپ کو، پلٹنے کو دل نہیں چاہتا. تو یا اللہ لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہم تو اپنے خود ہی دشمن ہیں. وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، اور ہمارا سارا حال درست کر دے. ہمارے سارے حالات اور ہمارا سارا حال، یعنی ہماری ذات، ہمارے اعمال، ہر چیز کی اصلاح کر دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اسی لیے آخر میں لا الہ الا انت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی طرف جھکا جائے. یہ جو بات ہے نا اصلح لنا شأننا کلہ، اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ نیکی کرنے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر حالات سازگار نہ ہوں، اندرونی یا بیرونی، تو بہت سی نیک تمناؤں اور خواہشات کے باوجود
انسان اچھے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے. میں اسی پہ ابھی غور کر رہی تھی کہ آج صبح ہم 9 بجنے میں بھی 10 منٹ تھے جب فلائٹ ہماری لینڈ کر گئی اور 9 بجے ہم ایئرپورٹ پر تھے. ہمارا سارا سامان آ گیا. ایک کارٹن جس میں دعائیں تھیں وہ کارگو میں کہیں چلا گیا اور پورا 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پہ ادھر ادھر ڈھونڈنے میں اور اس کو تلاش کرنے میں گزر گیا. اور اس کے بعد ہم لیٹ گھر پہنچے, پھر لیٹ کلاس میں پہنچے تو میں دیکھ رہی تھی پورا آدھا گھنٹہ میرا کلاس کا ضائع ہوا ہے. اب اگر یہی ہمارے حال کی اصلاح ہوتی, یہ مشکل پیش نہ آتی, تو ہم یہ کام آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر لیتے. ہر کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے, اس کا اذن ہوتا ہے, لیکن ہم سب کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایسی ایسی مشکلیں آ جاتی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتی. پوری نیت, ارادے, بھاگ دوڑ, کوشش, محنت کے باوجود بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان چاہنے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے. اگرچہ اس کو نیت کا ثواب تو ملتا ہے, لیکن نیت کا ثواب تو نیت کا ہے, کرنے کا ثواب پھر کرنے کا ہے, اس کا درجہ بلند ہے. نیت کا اپنا اجر ہے, لیکن کر گزرنے کا درجہ پھر اور بڑا ہے. تو اس لیے یہ دعا بہت کثرت سے مانگا کریں. اول تو ساری دعائیں روز مانگا کریں, اور اس میں جب یہ بات آئے کہ اصلح لنا شأننا کلہ, تو بہت توجہ کی ضرورت ہے. کیوں کہ کہیں کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے کہ میرے کسی نیک کام میں رکاوٹ آ جائے, یا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے نیکی سے محروم رہ جاؤں. تو ہمارے حالات میں بیلنس اور ہمارے حالات کی اصلاح, یہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں مل کر ایک کام کرنے کا سبب بنتی ہیں, اور وہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, انسان کی اپنی قابلیت سے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.